إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا، اور پچھلے اقوام میں یہ جو پرانی روش اختیار کی ہوئی ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا ہو سکتا ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر اتنی اہم ترین چیز نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے ہندوؤں کی کتابوں کو اٹھا کر ویدا کے اور اسی طریقے سے بہت سے کتب کے اندر، تو انہوں نے اپنے ہی بھگوانوں کے بارے میں بہت سارے اناپ شناپ باتیں لکھی ہیں جس کو ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بائبل وغیرہ کے اندر بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں لوط علیہ السلام کے بارے میں، کہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں برا بھلا کہا گیا، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہودیت کی آپ کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے تلمود کے اندر، تو اس کے اندر بھی داؤد علیہ السلام کو چھوڑا نہیں گیا، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو بھی اس کے اندر زناکار بتلایا گیا، اور اسی طریقے سے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اس کے اندر داغدار بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام اس کو مانتا نہیں، مسلمان اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی وہ برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہر نبی کے دشمن اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات بیان کرتے ہیں اور اپنی بات کو بڑے اچھے انداز میں اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا وہ مجرموں کو، یہ انبیاء علیہ السلام کو مجرم بنا دیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر رب العالمین چاہتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انعام کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ہے، تمام اقوام نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی نبی ان کے پاس بھیجا گیا ان میں سے ہر ایک نبی کا اس کی قوم نے مذاق اڑایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، لہذا ہمارے ہی لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین محض اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، خوشخبری دی جائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے اقوال اور افعال کے سامنے یہ لوگ ایسے باطل دلائل کو پیش کرتے ہیں، ایسے بے بنیاد دلائل کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ لڑیں اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کو پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا، یہ قوم بھی جھٹلاتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی نبی آتا ہے تو یہ اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج بھی انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا جا رہا، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغدار بنانے کی ہر ممکنہ طور پر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر افسوس جتایا اور فرمایا بندوں پر افسوس ہے، ان بندوں پر افسوس ہے جب بھی ان کے درمیان کوئی نبی آتا ہے تو وہ اپنے نبی کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے کفر کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی آیاتوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ قیامت کے دن میزان کے اندر ان کے اعمال کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اس کو صاف فرما دیا ہے۔ تو لہذا ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ رسولوں کا مذاق اڑانا پچھلی قوموں کا روش ہے، اور یہ قوم بھی اسی روش کو اختیار کرنے لگ گئی ہے۔ لہذا آج اس قوم کی ہلاکت و بربادی بہت قریب آ چکی ہے۔ جس طریقے سے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا، ان کی ہلاکتی اور بربادی بہت قریب آ گئی، اور جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اسی طریقے سے یہ قوم کی ہلاکت و بربادی بہت قریب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ قوم بھی انبیاء علیہم السلام میں سے خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کا نشانہ بناتی ہے۔ بعض مسلمان لوگ جن لوگوں کے پاس کم علم ہے، وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زبان کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر غلط باتوں کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ سے کہیں بہتر، بلکہ کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے پاک، ہر عیب سے پاک، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر بنایا۔ اور اگر تمہارے لیے فتنے کا باعث بنتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، تو وہ تمہارے دلوں کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے مجرم قوموں کے دلوں کو اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے کہ وہ نبیوں کا مذاق اڑائے، وہ نبیوں کا کھلونا بنائے، وہ نبیوں کو مذاق کا نشانہ بنائے، تمسخر کا نشانہ بنائے۔ لہذا یہ رب العالمین نے مجرموں کے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام کے مذاق اڑانے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 50 سے زائد مقامات پر رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آپ حضرات کے درمیان صرف میں 5 آیات کو میں نے آپ حضرات کے درمیان پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں جو کوئی انسان انبیاء علیہم السلام میں سے خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے،
لہذا تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے کیے دھرے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان والے کے اعمال کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند ہرگز نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر تک بھی نہ لگے. اللہ اکبر. اپنی آواز کو اگر کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو چہ جائے کہ کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اگر کوئی انسان بلند کرتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک دوست کے سامنے اپنی آواز کو آدمی اپنے دوست ہونے کی حیثیت سے بلند کرتا ہے تو لہذا اللہ العالمین اس کے لیے کوئی دھر پکڑ نہیں کرتا. لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی انسان دور سے دیکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے آواز دے کر پکارتا ہے, ان کا ویٹ نہیں کرتا, ان کا انتظار نہیں کرتا, ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بیوقوف ہیں, ایسے لوگ بیوقوف ہیں. اور یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر بیوقوف جن لوگوں کو کہا گیا ہے سیقول السفہاء من الناس, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بیوقوف کہا ہے قرآن مجید کے اندر یا تو وہ منافقین رہے ہیں یا تو وہ نصارہ رہے ہیں یا تو وہ یہود رہے ہیں یا تو وہ مشرکین رہے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیوقوف قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, ان لوگوں کے پاس عقل نہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں, زور زور سے آواز لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان لوگوں کے پاس عقل ہے ہی نہیں. اور مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے. مومن ہمیشہ عقل مند ہوتا ہے, مومن کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا. لہذا مومن عقل مند ہوتا ہے. بیوقوف تو وہ انسان ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس کے اعمال برباد. اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آواز دے کر پکارتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بیوقوف قرار دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں ہر بات پر اگر حاکم نہیں مان لیتا تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ وہ انسان مومن نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مان لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جانے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد اس کو دل سے تسلیم نہیں کر لیا اور دل میں کسی قسم کی کوئی حرج محسوس ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرما دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھا دیا تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کوئی انسان اپنے دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا اور زبان سے اس کا صحیح معنوں میں اچھے انداز میں اقرار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ مومن ہی نہیں ہے, یہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذات کی قسم کھا کر اس بات کو بیان فرما دیا. اسی طریقے سے ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسان محبت نہیں کرتا اسے وہ محبت نہیں کرنے والا ہوتا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ مومن ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہو, گرچہ ان کے رشتہ دار ہو, گرچہ ان کے باپ ہو, گرچہ ان کی بیویاں ہو, گرچہ ان کے قریبی لوگ ہو. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو سورہ مجادلہ کے اندر بیان فرمایا ہے. معلوم کیا ہوا کہ مومن اپنے ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ٹھکراتے ہیں, لہذا ان سے محبت بھی نہیں کرتا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول فعل اور عمل میں کسی قسم کی کوئی مخالفت کرنے کی کسی انسان کو اجازت ہی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہت زبردست بدلہ لینے والا ہے.
اللہ اکبر. سوچ لیجئے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس قدر بڑھا دیا. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے انسان کو دنیا آخرت دونوں جہان میں عذاب دے گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والی عذاب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہے جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا بنتا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الم یعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جہنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم. اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم جو کوئی انسان اللہ کی مخالفت کرے, جو کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور ان کا تمسخر بنائے, ان کو مذاق کا نشانہ بنائے, ان سے عداوت و دشمنی کرے, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہے. اللہ اکبر. مذاق کا نشانہ اگر کوئی انسان بناتا ہے ہمیشہ والا عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان فرما دیا. آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے بارے میں کیا باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا. حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوه. جس کسی انسان کو دیکھو کہ وہ کسی بھی نبی کا مذاق اڑائے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کا مذاق اڑائے, ایسے شخص کو قتل کر دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر بہت ہی زیادہ ناراض ہو رہے تھے. اتنا ناراض میں نے کبھی کسی شخص پر ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کے گردن کو کاٹ ڈالوں, اس شخص کو گردن کو دھڑ سے جدا کر دوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے. پھر کمرے سے باہر نکلے اور ابو برزہ کو بلایا اور کہا ابو برزہ کیا میں اگر غصے میں کہہ دیتا کہ اس شخص کو مار ڈالو تو کیا تو مار دیتا؟ تو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہاں میں اس شخص کو مار دیتا اگر آپ مجھے حکم دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے صرف میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس بات کی اجازت دوں گا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر ڈالو, اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں اجازت نہیں دے سکتا. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی دو ٹوک فیصلہ ہے احادیث کے اندر کہ ایسے لوگوں کا قتل کر ڈالو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ کرام کے اعمال سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا انجام کیا کیا. لہذا جو میں خطبہ آپ حضرات کے درمیان بیان کر رہا ہوں اس کا موضوع بہت لمبا ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے عبرتناک انجام رکھا ہے. ابو لہب کے واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا, تیرے ہاتھ خاک آلود ہو, کیا تو نے ہم سب کو اسی لیے اکٹھا کر لیا کہ تو توحید کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں بیان کرے. اللہ رب العالمین نے پورا سورہ لہب اس پر نازل فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا پورا ابو جہل کے خلاف تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. پھر ابن عساکر نے اس کو اپنے صحیح میں روایت کیا ہے اور مسند حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. جب ابو لہب کی موت کا وقت آیا اللہ رب العالمین نے اس پر ایک بیماری لگا دی جس بیماری کو اس زمانے میں عدسہ نامی بیماری سے یاد کیا جاتا تھا. ہوتا ایسا تھا کہ جسم کا ایک حصہ سڑ جاتا تھا پھر اس سے بدبو آنے لگتی تھی, پھر دوسرا حصہ سڑ جاتا پھر اس سے بدبو آنے لگتی تھی. اس طریقے سے جب ہونے لگا تو اس کے بیٹے اس سے تنگ آ گئے اور اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا, سڑک پر چھوڑ دیا اور اس طریقے سے اپنے گھر سے دور کر دیا, یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کا پورا جسم کا حصہ گل سڑ گیا
اور بدبودار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ موت ہو جانے کے بعد جب 3 دن بھی گزر گئے، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ابو لہب کے تمام بیٹے اس کو چھوڑ دیے، ایسے ہی روڈ پہ پڑا ہوا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بہت سخت بدبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے، تو لہذا لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہہ رہے تیرے باپ نے تجھے اتنی بڑی دولت دی اور اس طریقے سے تمہیں نوازا، اس قسم کی چیزوں کو تمہیں سکھایا اور یہ بہت ساری باتیں اس کو بتلایا، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو لہذا ابو لہب کے بیٹوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ دفن ہی کر ڈالتے ہیں۔ حبشیوں کو بلایا، قبر کھدوائی اور لکڑی کے ذریعے سے اس کو دھکیل کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر! لہذا جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام ابو لہب جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا انجام ابو لہب جیسا کر سکتا ہے کہ گھر والے بھی اس کے کام نہ آئے۔ جب کورونا وائرس ہوا تھا اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جب لوگوں کی موت ہو جاتی تھی تو دفنانے کے لیے لوگ بھی آنے سے ڈرا کرتے تھے، اس سے بھی بھیانک انجام ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نے اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ ایک نابینا صحابی رسول کے بارے میں ایک اور روایت میں موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی رسول نے اپنے بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اعلان کیا، کس نے اس عورت کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ ایک صحابی رسول اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا واسطہ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس عورت کو کس نے قتل کیا؟ وہ نابینا صحابی رسول اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہ یہ تو شوہر ہے اس کا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو اپنی بیوی کا محتاج ہے، کیوں کر اس نے قتل کر دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صاحبها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیوی ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اپنے سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اپنے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کے ذریعے سے 2 موتی جیسے بچے بھی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمل سے بھی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو روکتا تھا کہ نبی کے بارے میں گالیاں مت دے، لیکن یہ نبی کو آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، میں اس کو ڈانٹتا تھا لیکن یہ میری بات کو نہیں مانا کرتی تھی، کئی دن ہو چکے تھے میں اس کو بار بار ایسا روکا کرتا تھا، ایک رات جب آپ پر وہ گالیاں دے رہی تھی اور میں اسے منع کر رہا تھا، نہیں مان رہی تھی، چاقو میرے قریب میں تھا، لہذا میں نے لیا اور اس کے پیٹ میں زوردار طریقے سے گھونپ دیا اور اسی سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اشہد ان دمہا حدر، اے میرے صحابہ تمام کے تمام اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے ایسے لوگوں کے خون کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو میری شان کے گستاخی میں کسی انسان کا اس طریقے سے خون کر دے۔ اللہ اکبر! سوچئے وہ صحابی رسول کے کتنے محتاج تھے، وہ صحابی رسول اپنی بیوی کے محتاج تھے، وہ ان کی بیوی حمل سے بھی تھی، اللہ اکبر، اوپر سے ان کے 2 موتیوں جیسے بچے بھی تھے، وہ صحابی رسول کا خود کہنا، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے عتبہ کے بارے میں بھی بہت واقعہ مشہور ہے۔ عتبہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ شام کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے برا بھلا باتیں کہی ہیں، لہذا چلو شام کے سفر کی جانب روانہ ہو رہا ہوں تو چلو ایک چٹکی لے لیتا ہوں۔ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا، میں تیرے اس رب کا انکار کرتا ہوں جس نے تجھ پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے آیتوں کو نازل فرمایا اور سورہ نجم کی چند آیتوں کی اس نے تلاوت کی اور کہا کہ میں ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں اور میں تجھ پر تھو کہتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہوا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوئی کہ کتنا بے غیرت انسان ہے، کہیں بھی جا رہا ہے تو مجھے گالی دے کر جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے خلاف بول کر جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ رب العالمین اس پر تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو لگا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بد دعا دیا، ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم عتبہ تو برباد ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے خلاف زبان کو کھول دیا۔ ابو لہب نے کہا بیٹے ایسا کر تو سفر میں مت جا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں جاؤں گا ہی۔ لہذا جب وہ تیار ہو گیا جانے لگے سفر میں، ایک جگہ پر جب پوری قوم کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں راہب ایک جگہ رہا کرتا تھا، لہذا راہب سے کہا گیا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہاں تو شیر بہت زیادہ آتے ہیں جاتے ہیں،
تو لہذا ابو لہب نے کہا کہ آج کا دن ہے تیری موت کا دن، آج کا دن ہی تیری موت کا دن ہے۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت سی بھلائیوں میں تمہاری مدد کی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا سردار بھی ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں سنو، آج کے دن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بیٹے کی جان لے لی جائے گی، لہذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہیں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے بارے میں برا بھلا کہا ہے اور بد دعا دی ہے، لہذا قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بالکل ساتھ دیں گے۔ قوم کے لوگوں سے کہا گیا کہ ایسا کرو، اس گھر کے چاروں طرف تم اپنے اپنے خیمے ڈال لو اور اس کی حفاظت کرو، اور میرا بیٹا اس گھر کی چھت پر رہے گا اور وہاں پر بھی لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا تمام کے تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے اندھیرے میں ایک شیر آیا، لوگوں کے منہ کو سونگھتا ہوا گزر گیا، یہاں تک کہ وہ چھت پر بھی سوار ہوا، اور جب وہاں پر چڑھا تو عتبہ کو لے کر اٹھا اور اس کو چیر پھاڑ کر اس کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر! صبح ہوتے ہی ابو لہب نے کہا میں تو تباہ ہو گیا، ابو لہب کا بیٹا برباد ہو گیا، ابو لہب کا بیٹا تباہ ہو گیا۔ لہذا جس کے جانے سے اس کی نسب بیان کی جاتی، اس کے بیٹے کو لہب کہا جاتا تھا، اس کے بیٹے کو لہب کہا جاتا تھا، جو عتبہ کے نام سے مشہور بھی تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو جہل کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سرداران قریش کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کعب بن اشرف کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابو رافع یہودی اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عبداللہ بن قتل کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی اور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی انسان، باتیں تو بہت زیادہ ہے لیکن ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، میں ایک دو بات اپنے درمیان آپ حضرات کے درمیان بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اگر کوئی انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اگر کوئی انسان حفاظت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونی، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ ڈراتے ہیں اپنے ان لوگوں سے جن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو لوگ ضلالت کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اور مومنوں کی حفاظت کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے اور کسی بھی مشرک کی کوئی پرواہ مت کیجیے۔ واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی جانب سے اللہ تعالیٰ اکیلا کافی ہے، اکیلا اللہ رب العالمین کافی ہے، ان لوگوں کو رب العالمین دیکھ لے گا۔ لہذا ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اوپر اس بات کی ذمہ داری لی ہے۔ اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ ہمارے اوپر تین قسم کی ذمہ داریاں بنتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ایسے بنائیے کہ کوئی انسان آپ کے نبی کے بارے میں، آپ کے اسلام کے بارے میں کوئی بات نہ کہہ سکے۔ اپنے اقوال، اپنی زبان سے نکلنے والی ایسی باتوں کو رکھیے جس کی وجہ سے اسلام کو کوئی داغدار نہ بنا سکے، آپ کے نبی اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی داغدار نہ بنا سکے۔ ایک ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اناپ شناپ لوگ کر جاتے ہیں، اناپ شناپ لوگ بول جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جواب بھی اناپ شناپ ملتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داغدار بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال کی وجہ سے، بری کرتوتوں کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں رہ کر کے 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت والے اگر ایسے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کم عمر کی عورت سے شادی نہیں کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی کیے تو بیوہ عورت سے شادی کیے۔ اللہ اکبر! جس کا پہلے سے ایک لڑکا بھی تھا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کیا۔ اور اوپر سے یہ بات بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک
خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے اس قدر بہت زیادہ یہ غالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہت زیادہ یہ نفس پرست ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو شادی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اپنے سے بڑی عمر 15 سال بڑی عمر کی عورت کو شادی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تا حیات کسی دوسری عورت سے بھی شادی نہیں کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس پرست نہیں تھے. اسی طریقے سے تیسری چیز جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، سب متحد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیے. کسی اور کی بات کی جانب، کسی چیز کے جانب کوئی توجہ مت دیجیے. یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہی سر بلند رکھے گا. یہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو آپ کے اقوال اور افعال کی وجہ سے ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ سیرت کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اور سیرت کو عام نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں. ہم سب ایک نہیں ہیں اس لیے ایسا ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین تو گستاخی رسول کو تباہ و برباد فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان کو رب العالمین تو دنیا آخرت دونوں جہان میں ہلاک و برباد فرما. اللہ رب العالمین تو ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہان میں کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت